کہ پچھلے دنوں کوئی تقریر کوئی کہیں بیٹھے ہوئے تھے تو کسی بات پر میں نے اپنا کوئی رد عمل نہ دیا تو بعد میں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ فلاں بندے کے خلاف ہیں یا فلاں کے حق میں. میں نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اس پہ بات نہیں کی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تو اسٹیبلشمنٹ کے حامی ہیں. میں نے کہا میری بات سنیں, میں تو شاید کسی خیال میں تھی, لیکن آپ خاموش بھی ہوں تو لوگ اخذ کر لیتے ہیں کہ آپ شاید کسی کے ساتھ ہیں, فلاں کے ساتھ ہیں, فلاں کے ساتھ ہیں. اور اگر آپ کی سوچ کا پتہ چل جاتا ہے تو پھر آپ کو سفر کرنا پڑتا ہے. لیکن جو لوگ بولنا جانتے ہیں, لکھنا جانتے ہیں, استحصال کے خلاف کسی نہ کسی حوالے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرنا جانتے ہیں, کبھی خاموش نہیں رہتے. اور ادیبوں کے پاس تو علامتی اتنا کچھ ہے کہ وہ بول سکتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم جو اس ملک کو ایک ہجوم ہے, ایک ہم سب, میں اپنے آپ کو شامل کرتی ہوں, ایک بھیڑ ہے, ہم تھوڑے سے کوئی انسان بنے, رواداری آئے ہم میں, ثقافتی سرگرمیوں کو ہم سراہنا شروع کریں جس پر ہم نے فتوے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. کیونکہ جب تک آپ کی تشفی نہیں ہوتی, آپ کھل کر ہنستے نہیں, روتے نہیں, ڈرامہ دیکھ کر کوئی یا کوئی مزاحیہ چیز دیکھ کر ہنستے نہیں ہیں, شاعری سن کر آپ کی شخصیت میں ایک جو جمالیاتی حص پیدا نہیں ہوتی, تو آپ انسان نہیں ہیں. خدا نے ہمیں فرشتے نہیں پیدا کیا تھا کہ ہم ہر وقت نماز پڑھیں یا تسبیح پڑھتے رہیں. وہ تو ہم نے حاضری لگانی ہے 5 وقت, باقی جو ہم نے کام کرنا ہے اور ثقافتی سرگرمیوں کے ذریعے اپنی شخصیت کی تربیت کرنی ہے. ورنہ پھر ہم ایک ایسا وہ بن جائیں گے پریشر کوکر, اور بنے ہوئے ہیں کہ جن میں برداشت ہی نہیں ہے, جو ہر وقت پھٹنے کو تیار ہے. تو اس لیے یہ معاشرہ جو تبھی آگے بڑھ سکتا ہے کہ جب ہم ادب سے اور فن سے اپنا رشتہ جوڑیں اور انسان بننے کی کوشش کریں. فرشتہ نہ بنے, نہ شیطان بنے, انسان بنے جو غلطیاں بھی کرتا ہے, محبت بھی کرتا ہے, نفرت بھی کرتا ہے اور راضی بھی ہو جاتا ہے.